ریڈ اسکائی فلمز کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہم پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیسے اور کب کیا۔ محاصرے کے کچھ دن گزر چکے تھے۔ عثمانی حملہ آوروں نے شہر پر زوردار حملے کیے اور موت کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ان حملہ آوروں میں محمد فاتح کا نام سر فہرست ہے۔ بیزنطینیوں نے شہر کے دفاع میں بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور قسطنطین کی قیادت میں بڑی جوان مردی کا ثبوت دیا۔ بیزنطینی فرمانروا نے کوشش کی کہ وہ اپنے شہر اور اس کے شہریوں کو اس گرداب بلا سے نکالے، خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اس نے سلطان کو محاصرہ اٹھا لینے کے عوض مال و دولت، اطاعت اور کئی دوسری طرح کی پیشکش کی، لہذا سلطان فاتح نے تمام پیشکش کو ٹھکرا دیا اور بیزنطینی حکمران سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ شہر اس کے حوالے کر دے، اور سلطان نے وعدہ کیا کہ اگر قسطنطین اس شہر کو جنگ کیے بغیر مسلمانوں کے حوالے کرے گا تو مسلمان کسی شہری اور کسی کلیسا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ سلطان کے خط کا مضمون یہ تھا: اپنی شہنشاہی کا شہر میرے حوالے کر دو، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میری فوج کسی شخص کے مال و جان اور عزت و آبرو سے تعرض نہیں کرے گی۔ جس شخص کا جی چاہے گا وہ شہر میں باقی رہ جائے اور امن و سلامتی کی زندگی گزارے، اور جس کا جی چاہے گا امن و سلامتی کے ساتھ جہاں چاہے گا چلا جائے گا۔ ناظرین، آبنائے شاہ زرین چونکہ بیزنطینی بحریہ کے قبضے میں تھی، اس لیے یہ محاصرہ ناممکن تھا، لیکن اس کے باوجود عثمانی لشکر پوری شدت سے فصیلوں پر حملہ کر رہا تھا۔ ینگ چیری فوج کی شجاعت اور بہادری دیدنی تھی۔ توپ کے ہر گولے کے ساتھ سپاہی فصیل کی طرف بڑھتے تھے اور موت کی پرواہ کیے بغیر فصیلوں کو عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ناظرین، 18 اپریل کو عثمانی توپ خانہ نے وادی لیکوس کے نزدیک فصیلوں کی مغربی حصے میں ایک شگاف ڈال دیا۔ فوجی اس شگاف کے راستے شہر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے، لیکن جسٹین کی قیادت میں شہر کا دفاع کرنے والی بیزنطینی فوج سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی۔ کئی مسلمان فوجیوں نے کمند ڈال کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن صلیبی فوج نے ان کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دونوں طرف کے بہادر جوان مردی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے تھے اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ مغربی فصیل میں پڑنے والا شگاف بہت چھوٹا تھا۔ جو مسلمان مجاہد اس شگاف سے گزرنے کی کوشش کرتا، نصرانی فوج اس پر تیروں کی بارش برسا دیتی اور نیزہ زنی اور رال کے جلتے ہوئے گولوں کی وجہ سے کسی شخص میں یہ تاب نہ تھی کہ وہ فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے شہر میں داخل ہوتا۔ ناظرین، رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا۔ دشمن پوری طرح چوکس تھا اور اس چھوٹے سے شگاف کے ذریعے شہر میں داخل ہونا ناممکن تھا، اس لیے سلطان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ یہی لگتا تھا کہ سلطان کسی اور منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا سوچ رہا ہے۔ ناظرین، عثمانی بحریہ نے پوری کوشش کی کہ زنجیر توڑ کر شاہ زرین تک رسائی حاصل کرے، جس کی وجہ سے محاصرہ ابھی تک نامکمل تھا، لیکن مخالف فوج اور ان کی بحریہ نے مسلمانوں کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا، بلکہ اس کوشش میں کئی مسلمانوں کے بحری جہاز بیزنطینی توپوں کا نشانہ بنے اور غرق آب ہوئے۔ 18 اپریل کے 2 دن بعد یعنی 20 اپریل کو عثمانی بحریہ اور یورپی جہازوں کے درمیان ایک اور تصادم ہوا۔ یورپی جہاز خلیج میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلامی بحریہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف کے بہادروں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی۔ یورپی جہاز آگے بڑھتے گئے۔ عثمانی بحریہ نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کمک شہر تک نہ پہنچ پائے، لیکن مسلمانوں کی ایک نہ گئی اور یورپی جہاز لڑتے بڑھتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلطان ساحل پر کھڑا دونوں بیڑوں کے درمیان یہ جاری جنگ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسلامی بحریہ کے امیر کے نام یہ پیغام بھیجا: ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں ڈبو دو، اور اگر تم سے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو خود ڈوب مرو، ہمارے پاس زندہ واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، لیکن یورپی جہاز اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ نتیجتاً سلطان آگ بگولا ہو گیا، اور جب امیر البحر پانی سے باہر آیا تو اس کے ساتھ بہت سختی کی اور اسے بزدلی کا طعنہ دیا۔ امیر البحر، جس کا نام بالتایوغلی تھا، بے حد پریشان تھا، لیکن ایک بہادر شخص کے لیے نامردی سے بڑا طعنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بول اٹھا: سلطان، میں خوشی سے موت کو گلے لگاتا، لیکن میرے لیے یہ بات نہایت ہی تکلیف کا باعث ہوگی کہ میں مروں اور بزدلی کا داغ میرے سر ہو۔ میں نے اور میرے تمام ساتھیوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری طاقتیں صرف کر دیں، لیکن اتنے بڑے بیڑے کے سامنے ہماری ایک نہ گئی۔ ناظرین، کتب تاریخ بیان کرتی ہیں کہ سلطان محمد فاتح بحری مارکوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار کنارے کنارے مارکہ کارزار کا مشاہدہ کرتا تھا۔ اس مارکے میں اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور اسلامی بیڑے کے قریب پہنچ گیا۔ ایسے میں سلطان بلند آواز سے بالتایوغلا سے مخاطب ہوا اور چیختے ہوئے کہا: اے کپتان، اے کپتان، اور پھر اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسے احکامات صادر کیے۔ ناظرین، اپنے سپہ سالار کی یہ جان فروشانہ ادا دیکھ کر عثمانیوں نے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا، لیکن ان کی کوششوں کا کچھ خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ ناظرین، یہ تھا فتح قسطنطنیہ کی آج کی ایپیسوڈ کا کچھ احوال۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔